بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے، تو جو کمزور تھے وہ بڑائی والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم پر سے ٹال دو؟ کہیں گے اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں کرتے، ہم پر ایک سا ہے، چاہے بے قراری کریں یا صبر سے رہیں، اور ہمیں کہیں پناہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کفر و شرک کرنے والے، کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کیسے بنائے ہیں؟ یعنی ان کی پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیکار ہی نہیں پیدا فرمایا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق سب سے بڑی تخلیق ہے۔ بظاہر جو ہم آنکھوں سے جو چیزیں دیکھتے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز آسمان اور زمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، اتنی بڑی چیزوں کو بنایا، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین بنا سکتا ہے تو تم کفر و شرک کر رہے ہو، میرے انبیاء کے بتانے سے تم ماننے کو تیار نہیں ہو، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے، تم سب کو ہلاک تباہ و برباد فرما دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق کو لائے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی معاملے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن، یعنی ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے ضرورت ہے اسباب کی، کوئی ہمیں چیز بنانی ہے تو اس بنانے سے پہلے اسباب تیار کرنے ہوتے ہیں، پھر بعد میں وہ چیز کو ہم بنا سکتے ہیں۔ بغیر سبب کے ہم کوئی چیز نہیں بنا سکتے، دنیا کی کوئی چیز ہم بغیر سبب کے نہیں بنا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا تو وہ چیز کیا ہے؟ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سب کو ایک لفظ کن سے ہلاک فرمائے اور دوسری مخلوق کو لفظ کن سے پھر معرض وجود بخشے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے۔ کفر کر رہے ہو، دنیا میں شرک کر رہے ہو، نفاق کا معاملہ اختیار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہے قیامت کے دن کیا حال ہونے والا ہے۔ سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے، تو جو کمزور تھے وہ بڑائی والوں سے کہیں گے، یعنی کفر و شرک جنہوں نے اختیار کیا تو جن کی وجہ سے اختیار کیا وہ ان کے سردار ہوئے، جنہوں نے کفر میں شرک میں مبتلا کیا وہ ان کے سردار ہوئے، تو ان کو
بڑائی والوں کے ساتھ یہاں پہ تعبیر کیا گیا ہے، حالانکہ عذاب کے اعتبار سے سب برابر ہے، وہاں پہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ جہنم میں سب کو عذاب ہوگا، سب کو تکلیف ہوگی، سب تکلیف میں رہیں گے، لیکن دنیا میں انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کفر و شرک اختیار کیا تھا، تو دنیا کا لحاظ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ کمزور یعنی کفر و شرک کرنے والے جو غلام تھے، جنہوں نے کفر و شرک کسی کے کہنے پر اختیار کیا تھا، تو وہ کمزور لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم تمہارے تابع تھے، ہم نے تم نے جو کہا ہم نے قبول کر لیا، ہم نے مان لیا، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم پر ٹال دو؟ یعنی ہم نے تمہارے کہنے پہ کیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ ہماری یہاں پہ سفارش کرو، کچھ کرو ہمارے ساتھ، کتنا سخت عذاب ہم کو دیا جا رہا ہے۔ تو کہیں گے اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں کرتے، یعنی ہم خود گمراہی میں تھے، ہم خود گمراہ ہوئے، اس قابل ہوئے، اس لائق ہوئے کہ ہم جہنم میں جائیں، ہم نے خود وہ کام کیا جو تم نے کیا، بلکہ تم نے تو صرف کام کیا، ہم نے تو تم کو اس کام کی طرف ڈھکیلا، بڑے گناہ کیے ہم نے تو۔ ایک ہوتا ہے وہ کام کرنا، برائی کرنا، اور ایک ہوتا ہے برائی کر کے برائی کی طرف لوگوں کو بلانا۔ تم سے زیادہ سخت عذاب میں تو ہمیں ابھی، جب تمہاری ہی نہیں چل پا رہی ہے سفارش، تو ہماری سفارش کیسے یہاں پہ چل پائے گی؟ ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں واپس لوٹا دے تو ہم ہدایت پہ رہیں گے اور تم کو ہدایت کی طرف لے کے آئیں گے، کہیں گے کہ اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں کرتے، ہم پر ایک سا ہے، چاہے بے قراری کریں یا صبر سے رہے، ہمیں کہیں پناہ نہیں ہے۔ اب ہمیں کوئی چیز یہاں پہ کام آنے والی نہیں ہے، کسی کی سفارش کام آنے والے یہاں پہ نہیں ہے، جس کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن کریم میں فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و شرک کو نہیں بخشے گا، کسی بھی حال میں کفر و شرک معاف نہیں ہے۔ ہاں، کفر و شرک کے علاوہ جو دیگر بدعمالیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ مانی یہ کہ کسی نے نماز نہیں پڑھا، ایمان والا تھا، ایمان پہ ہی مرا، نماز اس کی چھوڑ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ روزہ نہیں رکھ پایا، معاف فرما دے گا۔ مالدار تھا، زکوٰۃ نہیں دیا، معاف ہو جائے گا۔ حج نہیں کیا، یہ سب چیزیں معاف ہو سکتی ہے، لیکن کفر و شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ تو کہیں گے یہ کہ اب چاہے تکلیف میں رہو، چاہے صبر کرو، چاہے جو کرو، اب تو اس عذاب سے چھٹکارا تو ہے ہی نہیں ہے، اس لیے اب کسی سے کچھ سفارش کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے عذاب سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔